السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں تہ دل سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے چینل پہ۔ آج ہم بیان کرنے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی دوران آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ علیہ السلام کی یہ بات ناگوار گزری اور آپ علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرمائی، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر میرا ایک ایسا بندہ ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک مچھلی کو ٹوکری میں رکھ لو، جہاں وہ گم ہو جائے وہاں وہ بندہ ملے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنے ساتھ خادم یوشع بن نون علیہ السلام کو لے کر چل پڑے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی تھی وہیں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر آپ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چند واقعات پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس میں فرمایا، اور یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان خادم یوشع بن نون علیہ السلام سے کہا، میں تو اس وقت تک چلتا ہی رہوں گا جب تک دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں، خواہ مجھے برسوں ہی چلنا پڑے۔ بس جب وہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ گئے تو وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، اور مچھلی نے دریا میں ایک سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، ہمارا دوپہر کا کھانا لاؤ، ہم تو اس سفر سے بہت تھک گئے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ جب ہم چٹان پر ٹیک لگائے آرام کر رہے تھے تو وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان نے مجھے آپ سے اس مچھلی کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ اس نے تو عجیب طریقہ سے دریا میں اپنا راستہ بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس پلٹے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ یعنی کہ خضر علیہ السلام کو پایا، جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان خضر علیہ السلام سے کہا، اگر میں آپ کے ساتھ رہوں تو کیا آپ اس علم کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں گے جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ انہوں نے یعنی کہ خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور جس کی حقیقت کا آپ کو علم نہ ہو آپ اس پر کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ ضرور مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی بات میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ انہوں نے یعنی کہ خضر علیہ السلام نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ رہنا ہی چاہتے ہیں تو پھر مجھ سے اس وقت تک کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہ کرنا جب تک کہ میں خود ہی اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو انہوں نے یعنی کہ خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے اس کشتی میں اس لیے سوراخ کیا ہے تاکہ اس کے سواروں کو دریا میں غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑا خطرناک کام کیا ہے۔ انہوں نے یعنی کہ خضر علیہ السلام نے جواب دیا، کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ سے جو بھول ہو گئی ہے اس پر میرے پکڑ نہ کیجیے، میرا کام میرے لیے مشکل نہ بنائیے۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ وہ دونوں راستے میں ایک لڑکے سے ملے جسے انہوں نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ شخص کو بغیر قصاص کے ناحق قتل کر ڈالا، بے شک آپ نے بہت ہی ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ اس نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا طلب کیا، لیکن انہوں نے
ان کی مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی، اس نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام پر مزدوری لے سکتے تھے۔ انہوں نے کہا اب میرا اور آپ کا ساتھ ختم ہوا، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ اس کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار بنا دوں کیونکہ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ اور لڑکے کا قصہ یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان کے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر اولاد عطا کرے جو پاکیزہ اور زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ اور دیوار کا قصہ یہ ہے کہ وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے۔ اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، لہٰذا آپ کے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم بچے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ کر اپنا یہ خزانہ آپ کے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ یہ کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے تھے، یہ ہے ان واقعات کی اصل حقیقت جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ تو میرے بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔